پہلے تو سر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا. لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. سر انتہائی مشکور کہ آپ نے جو ہے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے بلایا اور جتنا ڈیٹیلڈ انٹرو آپ نے دیا اور جس طرح پروفیسر آپ نے بات کی ہے اس کے بعد تو زیادہ بات رہ نہیں جاتی, لیکن پھر بھی چھوٹی سی, کیونکہ مجھے جس حوالے سے آپ بلاتے ہیں وہ نفسیاتی ادارہ فاؤنٹین ہاؤس کے حوالے سے, تو وہاں ہم روز یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری پرسنالٹی شخصیات آتی رہتی ہیں اور وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں اور دوسروں کی زندگیاں برباد کی ہیں وہ نظر آتی ہیں. سر کہتے یہ ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی 10 سے 15% نارسسٹک پرسنالٹیز رہتی ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود پسندی کا انتہائی شکار رہتے ہیں, اور اتنے انتہائی شکار رہتے ہیں. گریک ورڈ ہے اور گریک دور میں جو ہے نا وہ ایک اسی طرح سے بادشاہ شہزادے کا ذکر ہے کہ جو اپنی اتنی خوبصورتی کے بارے میں اتنا فدا تھا وہ اپنے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو پانی میں دیکھتا رہتا تھا, اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں چاروں طرف کیا ہو رہا ہے, اور وہ اپنی خوبصورتی, اپنے جسم کو, اپنے بالوں کو, اپنے چہرے کو دیکھتا رہتا تھا. الٹیمیٹلی وہ دیکھتے دیکھتے ہی ایک اس پانی میں گر کے وہ مر گیا. مطلب یہ ایک اسٹوری ہے, ایک کہانی ہے, لیکن اس سے ہی یہ پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ہم نے سر اپنی چاروں طرف جس طرح کے معاشرہ دیکھا ہے اس میں کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ان حرکات کی وجہ سے, خود پسندی کی وجہ سے, اچھا یہ ایک احساس کمتری کی ریفلیکشن ہے کہ جو آپ کو احساس برتری کی طرف لے کے آتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ نقصان آپ کے چاروں طرف رہنے والے نارمل لوگوں کو ہو جاتا ہے. اچھا ان کی بڑی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی, یہ اپنے سے بہت کمتر لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. ظاہر کوئی سمجھدار ہوگا تو وہ کہاں آپ دیکھیں نا, ایک آدمی جو ہے وہ اٹھ کے کہے کہ میرے جو بال ہیں یہ موئے مبارک ہیں, اس کو تبرک کے لیے رکھ لو, میرا جو پاؤں ہے, یہ جو جوتے ہیں میرے یہ نالین پاک ہیں, ان سے تم پانی میں بھگو کے پیو. جب اس طرح کی کرے گا کوئی سمجھدار آدمی ہمارے جہاں جوتے مارے گا اس کو 10, تو جو ان پڑھ بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر وہ سن رہے ہوتے ہیں. جی سر, سمجھتے ہیں وہی تو ایسے لوگوں میں جب وہ رہنا پسند کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ پھر اگر اس میں سے کوئی باغی ہو جائے تو وہ پھر اس کو برا بھی کہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ کمزور کمتر لوگ ہیں, یہ ان میں مس میچ ہوں, تو وہ اپنے آپ کو اس طرح پریٹینڈ بھی کرتے ہیں. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی شادی ہو جائے تو یہ اسی طرح سے ایک واقعہ ہمارے پاس, ایک پیشنٹ آئی ڈپریشن کے ساتھ, اس نے 1-2 دفعہ بیچاری نے خودکشی بھی کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی میں نے اتنا پڑھا لکھی ہوں, میں ماسٹرز میں نے کیا ہوا ہے, لیکن جو میرے شوہر صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں, تو شادی کے پہلے دن سے ہی وہ بہت خوبصورتی کا اپنا اظہار کرتے رہے. تو پہلے دن دوسرے دن جب ہم شادی میں میرے گھر آئے تو میرے گھر والوں نے نیچرلی ان کی بہت عزت کی, لیکن وہ اب سمجھتے تھے کہ اس لیول کی جس طرح پرنس کی عزت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. تو مجھے اگلے 15 سال تک ایک کمرے میں بند رکھا گیا کہ تمہارے ماں باپ نے جو ہے نا میری عزت نہیں کی. استغفر اللہ. اور میری ایک بچی بھی پیدا ہو گئی, وہ بھی سائیکیٹری کی مرض میں مبتلا ہے, تو وہ 13 سال کی ہو چکی ہے, اور میں کئی دفعہ اپنے والدین سے کہہ چکی کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے, آپ میری اس سے جان چھڑائیں, لیکن وہ کہتے تھے معاشرے کا پریشر, اور وہ اسی خود پسندی کے اندر جو ہے نا وہ اپنی پوری زندگی اس لڑکی نے بیچاری نے گزاری. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کا کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان پہنچا ایک پوری سوسائٹی کے ایک یونٹ کے اندر. اب آپ ہمارے اس معاشرے کو دیکھ لیں کہ اس معاشرے میں جو اس طرح کے جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ کسی کو جب اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی تکبر اور شو بازی اور اپنی شخصیت وہ بار بار کہیں گے میری بات سمجھ آئی ہے, ہاں آپ سمجھے ہو. اچھا وہ میں کا ایک ایلیمنٹ, میں یہ کہتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, ہر کام میں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھدار آدمی نہیں ہے, جس کا نتیجہ ہی کہ لوگ پھر ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ نقصان دونوں کا ہوتا ہے جو وہ کیا جاتا ہے. اچھا ایک تو ایک طرف سے یہ ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ اپنی شخصیت میں اتنی کمی ہوتی ہے کہ, اور ہم جو ابھی آپ نے ایک بہت تفصیل سے سمجھا اس بات کو کہ وہ جو چمچہ گیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اتنا زیادہ انفلیٹ کر دیتے ہیں, اٹھا کے رکھتے ہیں کہ جب وہ خدا نخواستہ نیچے کی طرف آتا ہے تو نیچے سے سیڑھی ہٹی ہوئی ہوتی ہے, گرتا ہے, خود اس کو نقصان پہنچتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی لوگوں کو ایسا اپریشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ نتیجتاً بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک سر بچہ لایا گیا, اور وہ بچہ اس طرح کا تھا کہ اس نے اپنے 1 سال کے بچے کا بھائی کے مرڈر کر دیا تھا, اور خود وہ کوئی 10-15 سال کا بچہ تھا.
تو جب حیران کن بات تھی، ہم تو حیران رہ گئے کہ اس نے کیا کیا. تو پتہ چلا کہ وہ پولیو زدہ بچہ تھا وہ خود جو تھا. تو ہم تو بہت پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا بچہ ہے، سمجھدار چہرے سے لگتا ہے، اس نے یہ کیا کیا. تو جب اس نے پہلے تو اس نے بتانے سے جو ہے نا وہ نہیں راضی ہوا، لیکن جب اس کو اکیلے میں ہم نے اسے پوچھا تو اس نے کہا جی میں ایک بچہ ہوں اپنے ماں باپ کا، اور یہ بچہ جو ہے وہ 10-15 سال کے بعد پیدا ہوا، دوسرا بھائی. تو میری جو اتنی رسپیکٹ تھی، اور میری جو ایک تو میری ٹانگ بھی خراب تھی، تو لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے، انفلیٹ کرتے رہے. تو وہ جب یہ آیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. جب برداشت میرا حال یہ ہوتا تھا کہ جیسے سر ایڈکشن میں کریونگ نہیں ہوتی سر، کہ جب اس کو بچے مجھے جسم میں درد ہوتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا مجھے کسی نے مارا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کہ میری تعریف نہیں ہو رہی، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، مجھے وہ اپریسیشن نہیں مل رہی. نتیجتاً آپ دیکھیں چاروں طرف جب خدا نہ خواستہ کوئی سیٹ ہٹ جائے تو کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے لوگ اپنے چھوٹی چھوٹی سیٹ بچانے کے لیے ایمان، یقین، عزت، غیرت سب کچھ. بالکل سر، کتنی خطرناک قسم کی جو وہ بات ہوتی ہے. تو میں جب پتہ یہ کیا تو معلوم چلا کہ اس کو یہ خیال آیا کہ اگر یہ بچے کو میں مار دوں گا تو قربانی کے دن گزرے تھے، تو وہ چھریاں گھر میں رکھی ہوئی تھی سر، گردن ہی کاٹ دی بچے کی. یہ گھر کے آپ ذرا اس تکلیف کو دیکھیں کہ وہ بچہ اور ایک بچہ مطلب لاس ہو گیا. تو یہ ایک خود پسندی، ایک تو اپنی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، دوسرا ماحول بھی اس طرح کریٹ کیا جاتا ہے کہ بہت زبردست، بہت پیارے. اچھا اب آپ نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ لڑکا ہے اور وہ 4-5 بہنیں، ہمارا بہت پیارا بھائی ہے، اس کو چلا کے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی اتنا خود پسند ہو جاتا ہے کہ وہ ساری اپنی بہنوں کو ان کے معاملات کو خراب کر دیتا ہے، یا اس کی اپنی پرسنالٹی میں ایسے چینجز آ جاتے ہیں کہ جو معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک اور بھی پہلو ہے، مثلا بچپن میں محرومیاں کسی کو ملی، غربت تھی، کوئی اور تھی، فلاں تھی، اس کو زندگی میں آگے ترقی کی، اس کو کچھ مل گیا، کوئی دولت آ گئی، پیسہ یا شہرت آ گئی، ناموری آ گئی. اب وہ جو بچپن کی کمیاں ہیں پھر وہ آگے گارڈ پیچھے گارڈ، فلانا، بڑی بڑی فوٹو، وہ جو کیا ہوتا ہے فلیکسز لگائے ہوئے ہیں، ہر طرف فلیکسز لگائے ہوئے ہیں، وہ پھر بندہ اس میں یعنی وہ کمی جو بچپن کی ہے وہ پوری کر رہا ہے. سر بالکل، بہت زبردست آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، دیکھیں سر جو بڑا آدمی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بایزید عثمانی کی بات کر رہے تھے، یا کس کی اس شہر کا سب سے جو کمزور آدمی ہے، جو نکما آدمی ہے وہ میں ہوں. تو یہ آسان بات نہیں ہوتی. ذرا سی پوسٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ سے وہ باہر ہو جاتے ہیں، دوسروں کو وہ بونے سمجھنے لگتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو مینٹل النس کا شکار، آپ ڈپریشن، آپ اکیلے پن کا شکار، کیونکہ اس طرح کی حرکتیں جب ترقی کی پہاڑی پہ جب کوئی بندہ چل کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں، تو مجھے تو اس کے لیے ایک سجیشن یہ دینی چاہیے کہ اس کو کر لینی چاہیے، وہاں چھلانگ لگا دینی چاہیے. کیونکہ یہ جو ذرا آپ نے تو انگلش پروگرام میں کئی لوگوں کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کروا دیا کہ وہ آپ سے باہر ہو گئے، اور نتیجتاً جو ہے پھر وہ اکیلے ہو گئے. آپ دیکھ لیجیے اکیلے ہو گئے. تو یہ اتنی مہلک بیماری ہے، جس طرح سے پروفیسر ایک بڑی مہلک بیماری، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں. تو یہ جو مہلک بیماری سر جو ہے نا، وہ جو اگر لگ جائے تو یہ بس اللہ ہی اس کو امان دے سکتا ہے. نہیں تو پھر فاؤنٹین ہاؤس، جس طرح آپ نے کہا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ اپنے چاروں طرف اتنی نیگیٹیوٹی کریٹ کر دیتا ہے، چاہے وہ بچوں کو خود ہی نیگیٹیوٹی کریٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اتنا خود پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیزوں کو، میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے جو اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی باتوں کو، وہ بار بار وہی کہانیاں، وہ بار بار وہی چیزیں آپ کے سامنے. خود پسندی ایسی ہوتی ہے کہ جی جب آپ ان کے پاس بیٹھے تو ان کو آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا ملک، پوری دنیا یہی چلا رہے تھے پچھلے کئی صدیوں سے. تو وہ ایسے لوگ، یونیورسٹی میں انہوں نے علم حاصل کیا تھا، ہر عہدے پہ یہ رہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو لطیفہ سناؤں، میں فیصل آباد گیا کچھ برس پہلے کی بات ہے، تو وہاں ایک پیر صاحب بھی بلائے ہوئے تھے اور علماء بھی تھے تقریر کے لیے. جس گھر میں میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے کہا جی بڑا مسئلہ بن گیا، ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے آ کے دیکھا تو وہ جو تھا نا پوسٹر جو انہوں نے لگائے تھے، میرا اوپر تھا اور پیر صاحب کا نیچے وہ آ گیا تھا فلیکس. تو کہنے لگے، انہوں نے کہا تو ہم آپ کو معذرت کرنے آئے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں
تو ہم اس کو برابر لگا دیں آپ کا. میں نے کہا بھائی میں تو اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ یہ آپ وہ جو فلیکس لگائیں, لیکن میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ مجھے خوش کرنا ہے میرا نام وہاں سے ریموو کر دیں, آپ وہ جو میرے والا پوسٹر ہے اس کو ہٹا دیں, پیر صاحب کا اوپر لگا دیں, میرے سے بہت اوپر جا کے ہو. تو کہہ لیں گے آپ, میرے دوستوں نے ساتھ جو شاگرد تھے انہوں نے کہا بھائی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا یہی مزاج ہے. انہوں نے جا کے پوسٹر ٹایا, پیر صاحب کا اوپر لگ گیا, وہ لگ گیا, انہوں نے دیکھا بڑے خوش ہو گئے, وہ آ گئے. میں نے کہا بھائی جب میدان لگے گا پتہ چل جائے گا. اب وہ وہاں جب میں نے اسپیچ کی, کوئی 1.5 گھنٹے کی, سردیوں کی رات تھی, بہت اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اپریشیٹ کیا, جو بھی تھا تقریر ہو گیا. اب پیر صاحب نے کہا جی اس تقریر کے بعد تو میں تقریر نہیں کر سکتا. تو میں نے انہیں کہا یہ جو فالز ہم کرتے ہیں نا اپنی شہرت ناموری کے لیے, اس سے نہیں فرق پڑتا. جب میدان لگے گا پتہ چل جائے گا ڈاکٹر تلولی کس پانی میں ہے, ڈاکٹر صاحب کس پانی میں ہے, خود بخود. اگر اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ ویسے ہی لوگوں میں پتہ چل جائے گا. یہ جو جعلی بنانا ہے پوسٹر فلانے, پھر وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا, ان کو کہنا میرے لیے تعریفی جملے, پھر میں دیکھا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر تلولی کو میں بتا رہا, ایک آدمی نے آ کے ایک بات کی نا, دوسرے نے کہا اب یہاں تو نہیں, میں اس سے بڑی بات کروں گا تو بات بنے گی. تیسرے نے کہا اس سے بڑی بات کروں گا تو اس کا وہ گاڑیوں کے پیچھے دیکھ لیں نا, جو گاڑیوں کے پیچھے بڑے نام اپنے لکھے ہوتے ہیں, القابات, آگے 3-4 القاب, پیچھے 3-4, مطلب مشکل ہو جاتا ہے. وہ گاڑی کی اسکرین بھی جو ہے نا بیچاری چھوٹی پڑ جاتی ہے. ہاں بالکل. اسی طرح سے گھروں کے باہر بھی جو ہے وہ القابات جو بہت سارے لمبے لمبے لکھے ہوتے ہیں چھوٹی پڑ جاتی ہے. کارڈ تو اب 3 صفحے کے کارڈ بھی آنے لگے سر, آپ نے دیکھیں؟ اچھا نہیں, میں 3 صفحے کے فولڈ کے جو ہے نا وہ کارڈ ہوتے ہیں, تو اس میں القابات اور ان کی جو پرفارمنسز ہیں, تو اس سے لوگ تنگ ہو کے الٹیمیٹلی پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریشن اور انزائٹی ہو جاتی ہے. مولانا روم نے ایک زبردست بات لکھی. مولانا روم فرماتے 4 پرندے اپنے اندر سے مار لے تو تمہیں معرفت بھی حاصل ہو جائے گی, تم انسانیت کی بلندیوں پہ ہوں گے. وہ کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کوا, دوسرا فرماتے ہیں کہ بطخ, اور مور سے آخر میں آتا ہے, اور مرغ, اور یہ جو ہے مور. تو باقی تو وہ شہوت سے متعلق ہے, بھوک سے متعلق ہے, حریص سے متعلق ہے, یعنی کوا جو ہے وہ بہت حریص ہے, بطخ ہر وقت کھاتی رہتی ہے. اسی طرح مرغ جو ہے وہ 100 مرغیاں تو ایک مرغی کافی ہے, شہوت اس میں جو ہوتی ہے. مور فرماتے ہیں کہ وہ پھر جب اپنے پار دیکھتا ہے اس کے اندر تو اس کو حسن پہ وہ جو ناز ہوتا ہے, تو اس کو جو مارے, تو یہ جو ہے نا خود ستائی, یہ مور والی کیفیت ہے. اس پرندے کو مارنا بڑا ضروری ہے. سر یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں میں تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگ نیکی کرنا اور بڑے اپنے آپ کو عابد اور زاہد ثابت کرنے کے لیے بھی, اس میں بھی جس طرح ابھی کہا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جی اس کو اپنی نیکیوں سے آپ نہائیں, تو یہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے جانتے بوجھتے کرتے ہو. جب وہ ستائش ختم ہو جاتی ہے تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, مطلب وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں. اور میں تو ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بڑے واہ واہ کھانے بانٹنا اور یہ کرنا, اس کے پیچھے ریزن وہ خود ستائی والا چکر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت سپریم سمجھتے ہیں سر. یا وہ جو لوٹ کے دولت لوٹی, بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون بن گئے, پھر انہوں نے کہا جی وہ لنگر لگا دیے ہیں, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, وہی لوٹ کے کہ لوگوں کی ذہن میں امیج. لیکن میں نے دیکھا امیج بنتا نہیں بنتا, لوگ گالیاں دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے برے نام سے یاد کرتے, بہت بڑا چور ہے. تو وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھنا چاہیے, اور اس کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ اس طرح کے پروگرامس آپ سر ریگولر کرتے رہیں اور بزرگوں کی خدمت میں بیٹھتے رہنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہنا چاہیے, بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنا بڑا, کہ جو زمین پہ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ.